ایسے سیکٹرز ہیں جس کے پوٹینشیل کو ابھی تک ہم ٹیپ نہیں کر پائے. حلال مارکیٹ ہو گئی, وہ ابھی تک ہم ٹیپ نہیں کر پائے. مسلمان ملک ہوتے ہوئے بے تحاشا یہاں جو کیٹل ہے, فارمنگ ہے, بہت زیادہ ہے. ایران سمگل ہو جاتی ہے, افغانستان سمگل ہو جاتی ہے, لیکن ہم اس کو کیش کر کے حلال مارکیٹ نہیں ٹیپ کر پا رہے. ہم اپنے ٹیکسٹائل سیکٹر کو بد سے بدتر کرتے جا رہے ہیں. زرعی سیکٹر دیکھیں, وہ بھی پور پرفارم کر رہا ہے. یعنی وہ والے سیکٹرز ہیں جو کہ اچھے پرفارم کر بھی رہے تھے اور جن کو ہم ٹیپ بھی کر سکتے ہیں, ہم ان کی طرف نہیں جا پا رہے, جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے. کیوں سہیل صاحب, دھیان کوئی نہیں ہے کیا گورنمنٹ کا؟ انیکا ایگزیکٹلی صرف اور صرف یہی ایک وجہ ہے کہ حکومتی توجہ. لوگ کہتے ہیں کہ انڈیویجولز کو بھی کچھ کرنا چاہیے. میں آپ کو چائنا کی ایگزامپل دوں گا. ہمارے کچھ دوست وہاں پہ گئے. آج کل آپ نے دیکھو گا پاکستانی مارکیٹ کے اندر جو فروٹس بھی ہیں وہ چائنا کے آنے سٹارٹ ہو گئے, اسپیشلی چائنا کے سیب. جب آپ اچھا وہ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے, ریٹ بھی اس کا زیادہ, لیکن لوگ لے رہے ہیں. وہ ہے کیا, ایک ہمارے دوست چائنا کے, وہاں پر انہوں نے گئے, وہاں پہ گورنمنٹ بہت فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. وہاں پہ انہوں نے جہاں پہ جن علاقوں کے اندر جو فروٹس یا ویجیٹیبل کی جہاں ایریا ہے, وہاں پہ حکومت نے اسپیشل زون بنائے ہیں اور ان کی پروسیسنگ کیسے کرنی ہے کہ وہ محفوظ رہیں. جو چین کا سیب آتا ہے 40 دن تک اس کو سٹور کیے بغیر اس کی کوالٹی خراب نہیں ہوتی. حکومت نے اس کی پروسیسنگ اس طریقے سے کروائی ہے, وہاں پلانٹ ایسے لگے ہیں کہ وہ دنیا بھر کو اب ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہی ضرورت ہے پاکستان کے اندر حکومت کو بھی مختلف شعبوں کے اندر توجہ دینے کی. فار ایگزامپل ہم رائس کی بات کرتے ہیں, رائس کے اندر اتنا بڑا پوٹینشیل ہے, اگر حکومت اس کو ٹیک اپ کرے, وہاں پر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. ایران اور اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ بڑی مارکیٹ ہے, ہم ان کو سپلائی کر سکتے ہیں. ویجیٹیبلز ہیں ہم سپلائی کر سکتے ہیں. آپ حیران ہوں گی کہ یو اے ای کے اندر بھارت کا اتنے بڑے پیمانے کے اوپر ویجیٹیبلز اور فروٹس وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, جبکہ ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہونا چاہیے, ہم نہیں کر پا رہے. کلامی کے لیے معذرت, لیکن ہمارے یہاں بہت اسپیشلٹیز ہیں جو کہ باہر جا سکتی ہیں. جس طرح ہمارا آم ہو گیا, اس کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, لیکن ہم جب آم باہر بھیجتے ہیں اور باہر کے کسی ملک کی شاپ کے اندر جا کر دیکھا جائے تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ خوبصورت کیا چیز ہے. ہم را بھیج دیتے ہیں, ہم اسے فنش نہیں کرتے, نہ ہم یہاں پالشنگ کرتے ہیں, نہ ہم اس کو اس طریقے سے پیک کرتے ہیں کہ وہ جاتے ہوئے ڈیمیج نہ ہو. تو جب اس طرح کی چیزوں کے اوپر دھیان نہیں ہوگا ہمارا, تو پھر تو الٹیمیٹلی ہم سفر کریں گے, چاہے اس کا ذائقہ سب سے بہتر ہو. دیکھا ایگزیکٹلی ایسا ہے. آج کل دنیا کے اندر اتنی جدید چیزیں سامنے آ چکی ہے, ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے, کوئی بھی پروڈکٹ ہو اس کو ایکسپورٹ کرنے کے ڈیفرنٹ سٹینڈرڈز ہیں, اس کا معیار کیسے برقرار رکھنا ہے. اس کی اگر کوئی فروٹس ہیں تو کتنے دن کے اندر مختلف فروٹس ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں, کس طریقے کے ساتھ اس کی آپ پروسیسنگ کریں, اس کی پیکنگ کریں کہ جب وہ اینڈ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچے تو اس کا وہی معیار برقرار ہو. یہ کام انڈیویجولز نہیں کر سکتے, آپ کو حکومت کو ہی کرنا پڑے گا. آپ کے یہ کنو کے سلسلے میں امریکہ نے بہت ساری جگہ پہ سپورٹ کیا ہے, پلانٹس لگے ہیں, وہ ٹریٹمنٹ جو آپ نے پراپر کرنا ہوتا ہے. حلال فوڈ کی آپ نے بات کی, بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ہمارے یہاں بہت اچھا لائف سٹاک ہے, ہم کر سکتے ہیں یہ سارا کام. میں 2011 میں کرکٹ ٹیم کے ٹور کور کرنے گیا تھا نیوزی لینڈ. ایک ہمارے ہوسٹ تھے, انہوں نے ہمارے لیے باربیکیو کا انتظام کیا. وہ لوکل تھے, وہاں کے انگریز تھے. تو ہمیں ہوا کہ یہ حلال نہیں ہوگا گوشت وغیرہ نا. ہم نے کہا کہ یار ہم نہیں کھائیں گے چکن وکن. اس نے کہا مجھے پتا ہے آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں, آپ حلال کی وجہ سے نہیں کھا رہے نا. انہوں نے کہا ہمارے یہاں مڈل ایسٹ بہت میسیولی ایکسپورٹ جب سے شروع ہوئی ہے تو یہاں پہ لازم ہے ہر بندے کے لیے, وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا, اس نے حلال اس کو طریقے سے ذبح کر کے اس کو بنانا ہے. گوشت کی پیکنگ حلال سے ہونی, اور آپ کو ہر گوشت کے اوپر حلال کا ٹیگ ملے گا. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں تو ہوتا ہی سارا, یہ نارمل ایک پروسیس ہے. انہوں نے اسپیشلی اس کے لیے کیا, تو ہم اس کو ٹیپ کر سکتے ہیں. بڑے سالوں سے, کوئی 10 سال ہو گئے اس بارے میں بات کرتے ہوئے. ملیشیا کر رہا ہے, ایون ایسے ممالک کر رہے ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں, وہ بھی حلال فوڈ مارکیٹ کو ٹیپ کر پا رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں تو اکثر اوقات گدھے اور اس طرح کے گوشت بھی سامنے آتے ہیں. کراچی کی بات کر لیں, لاہور کی بات کر لیں, تو پھر حلال ویسے نہیں مل رہا, تو حلال مارکیٹ کو ہم کیسے ٹیپ کریں گے جب حکومت کا اس کی طرف دھیان نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تجارتی خسارہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہماری ایکسپورٹس بے تحاشا ہو چکی ہیں. امپورٹس اتنی کم ہیں کہ تقریباً 2 سے 3 گنا ایکسپورٹ زیادہ ہیں, اور یہ بیلنس بڑا ضروری ہوتا ہے. ایسے میں پاکستان یہ کیوں نہیں کر پا رہا؟ لیکن ایکسپورٹ کم ہے, ہماری ایکسپورٹ کم ہے, امپورٹ بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ سارا اصل میں وہ اربوں ڈالرز کا معاملہ ہے. آئے روز ہم ڈسکس کرتے ہیں تو چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ جو ہمارا امپورٹ بل ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اور رواں مالی سال کے 10 ماہ کے دوران جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے وہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 26.60 کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچ گیا ہے. ابھی 2 ماہ مزید باقی ہیں, تو اس کے اندر مزید اضافہ بھی ہوگا, اور اس کے اندر گزشتہ سال کے مقابلے میں 40% اضافہ ہوا ہے. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. گزشتہ مالی سال کے دوران, اسی عرصے کے دوران یعنی 10 ماہ میں جو ہمارا تجارتی خسارہ تھا وہ 18.9 ارب ڈالر تھا. اب جو حکومت کی جانب سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ اتنا زیادہ ڈیفرنس کیوں آ رہا ہے, ہماری ایکسپورٹ بڑھنے کی بجائے کم ہوئی ہیں, امپورٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, تو کیا اس کی وجوہات ہیں؟ تو حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فکر مند مت ہوئیے, کیونکہ سی پیک منصوبہ چل رہا ہے, مشینری امپورٹ ہو رہی ہے, بہت سی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے,
تو آنے والے دنوں کے اندر آپ یہ آئندہ مالی سال سے سچویشن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. تاہم دوسری جانب یہ ایک حقیقت ہے کہ مشینری امپورٹ ہو رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشینری جب امپورٹ ہو رہی ہے اس کے فروٹس ہمیں ملیں گے, معیشت کو ملیں گے, عوام کو ملیں گے اپنی جگہ کے اوپر, لیکن رواں مالی سال کے اندر بھی جو ہماری ایکسپورٹ تھی, خصوصاً ہم ٹیکسٹائل کی بات کریں, اس کے اندر اضافہ ہونا ضروری تھا. اب جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ہیں ان سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ بنیادی وجہ کیا ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جب اور ممالک ہیں, فار ایگزامپل ہم بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں, اس کی ایکسپورٹس مسلسل بڑھ رہی ہیں. بنگلہ دیش کی کیا وجہ کہ اس کی ٹیکسٹائل کی مصنوعات کی اس کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے اور ہماری کم ہو رہی ہیں. تو یہاں پہ اوپر 3-4 بنیادی مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ کے اندر اضافہ نہیں ہو پا رہا. ہمارے جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے انہیں جو انرجی, انہیں ہائی کاسٹ کے اوپر انرجی مل رہی ہے. وہ ہم گیس کی بات کریں تو بہت سے ایسے یونٹ ہیں جو کہ RLNG یوز کر رہے ہیں, اس کا اور نیچرل گیس کی جو لوکل گیس ہے اس کی قیمت میں فرق ہے, بجلی کی قیمت کا فرق ہے. یہی ڈفرینس ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کا, جس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہمارے جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ہیں وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے, اتنے بڑے آرڈرز ان کو نہیں مل پا رہے. یہ ایک بڑا فیکٹر ہے ہمارے ایکسپورٹ کے اندر اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے. اس کے ساتھ حکومت نے 10 جنوری 2017 کو 180 روپے کا ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کے لیے ایک پیکیج کا اناؤنسمنٹ کی تھی. 4 ماہ گزر گیا, ابھی تک اس کے بھی وہ فوائد نہیں ملے جو کہ ملنے چاہیے تھے. اس کے ساتھ یہ تو ایک جانب ہماری ایکسپورٹ کم ہو رہی ہیں, دوسری جانب ایک اور مسئلہ آ رہا ہے کہ ایکسپورٹ کم ہونے کی وجہ سے جو ہمارا الٹیمیٹلی جو پریشر بڑھتا ہے زر مبادلہ کے ذخائر پر پڑتا ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں جا کے پھر بیرونی مختلف اداروں سے قرض حاصل کرنا پڑتے ہیں. ترسیلات زر میں بھی رواں مالی سال کے 10 ماہ کے دوران 3% کمی ہوئی ہے. 15.59 ڈالر ریکارڈ کیے گئے رواں مالی سال کے 10 ماہ کے دوران. یہی وجہ تھی جب ہم نے بات کی گزشتہ روز وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اندر یہ معاملہ زیر بحث بھی ہے اور کہا کہ کریک ڈاؤن کیا جائے, چونکہ غیر قانونی طریقے سے کچھ رقوم آ رہی ہے جس کا فائدہ نہیں ہو پاتا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, چونکہ ڈالر ہو جو غیر ملکی کرنسی وہی بیرون ملک رہ جاتی ہے اور یہاں پہ پاکستانی روپوں میں لوگوں کو پیسے مل جاتے ہیں. ایکسپورٹ پیکیج اناؤنس کر دیا, امپلیمنٹیشن اس کی سکسیسفلی ضروری ہے ورنہ کوئی فائدہ نہیں ملیں گے. اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے آپ کو جو انرجی کی کاسٹ ہے اس کو کم کرنا ہوگا تاکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہمارے ایکسپورٹر زیادہ سے زیادہ آرڈرز حاصل کر سکیں. اچھا, ہمارے ایکسپورٹرز کے لیے آرڈر حاصل کرنے کے لیے GSP پلس کا سٹیٹس دیا گیا, اس کا ہم نے کتنا فائدہ اٹھا لیا راؤ صاحب. اور دوسری طرف اگر ہماری ویلیو پیسے کی ڈالر کے کمپیریزن میں کم ہے تو دوسری طرف ہم جاپان کا دیکھیں ین کا, تو ان کا بھی یہی تقریباً حال ہے, لیکن وہ اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی ایکسپورٹ زیادہ کر کے. یعنی اپنے روبوٹکس ہو گئے, مشینری ہو گئی, اسے ایکسپورٹ کرتے ہیں. امپورٹ ان کے اتنے نہیں ہیں. ہمارے یہاں تیل بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں, شیمپو بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں, ادویات بھی باہر سے آتی ہے. تمام چیزیں جب باہر سے آ رہی ہیں تو ہم نے خود پروڈیوس کیا کرنا ہے. ہمارا انٹرسٹنگلی پہلے بھی ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تھا, دنیا بھر میں جتنی ملکوں سے ہم ٹریڈ کرتے ہیں, کچھ 100-125 ملکوں سے, 120 یا 122 کنٹری سے, سب کے ساتھ ہمارا ڈیفیسٹ میں ہے, نیگیٹو میں. یعنی ہم جو ان کو بھیج رہے ہیں چیزیں وہ کم ہے, وہ جو ہمیں بھیج رہے ہیں وہ بہت زیادہ. چھوٹے چھوٹے آئس لینڈ ٹائپ, چھوٹے آئس لینڈ والے بھی جو ہے نا وہ بھی ہمیں زیادہ چیزیں بھیج رہے ہیں, ہم بہت کم ان کو بھیج رہے ہیں. یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سی پیک کی وجہ سے جو مشینری آ رہی ہے اس کی وجہ سے یہ جو امپورٹ ہے اس کا بل زیادہ ہو گیا, اس لیے ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو 7 بلین ڈالر کا تقریباً خسارہ اگر ہے تو اس میں سے 3 بلین ڈالر کی تو مشینری آئی ہے, باقی 4 بلین ڈالر تو آپ گوڈز منگا رہے ہیں. اور گوڈز بھی وہ منگا رہے ہیں جو فنشڈ گوڈز ہیں, یا تو یہ ایسی چیز آ رہی خام مال آ رہا ہے, آپ کی انڈسٹری کام کر رہی ہے, آپ اس کو ویلیو ایڈیشن کر کے پھر آپ بھیجتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے, مارکیٹ میں بیچیں یا باہر آپ کو ایکسپورٹ کریں. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اتنا سارا انسینٹیو دیا گیا, کچھ نہیں ہو رہا. 2 پیکیج آ چکے ہیں, بجلی کے اوپر بھی ان کو کنسیشنز دی گئی, کافی ساری 24 گھنٹے اب بجلی فراہم کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے باقی سیکٹر پہ بوجھ پڑا ہوا ہے, تو اس کے باوجود وہ کوئی پرفارم نہیں کر پا رہے. دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر آپ ریسرچ ورک آپ کا اتنا برا ہے کہ آپ کے جو ڈیجی ٹیکسٹائل اور اس کا سیکنڈ ان کمانڈ ہے وہ 3 سال سے پوسٹ خالی پڑی ہے, اس کے اوپر آپ کچھ کر نہیں رہے. اتنی سیریسنس آپ کی ہے اس معاملے. ہم بات یہ کہ جو چیز آپ دیکھتے ہیں اس میں اتنی بیڈ گورننس اور ان ایفیشنسی اور توجہ کی کمی, پرائورٹی کی کمی آپ کو نظر آتی ہے. تو یہ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کی بات ہو تب کچھ نہیں, اسپیشل سیکٹرز کی بات ہو تب کچھ نہیں, بجلی کی بات ہو تب کچھ نہیں, ٹرانسمیشن لائنز نہیں ہے. تو پتہ نہیں یہ کس قسم کی گورننس ہو رہی ہے, کس طرح سے گورنمنٹ چلائی جا رہی ہے, یا کرنا کیا چاہ رہے ہیں. یہ صرف جلسے اور تقریروں سے تو کام نہیں چلے گا.